بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آصف اقبال، اور آج سابق صدر چیمبر آف کامرس فیصل منظور میرے ساتھ موجود ہے اور کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے، خاص طور پر کشمیریوں کے حوالے سے جو ان کی جدوجہد ہے۔ اگر یہ صدر چیمبر آف کامرس تھے تب بھی انہوں نے آواز بلند کی، اس کے بعد اگر بات کریں ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، اب منگلا کے پار جو چوکی لگی تھی اس کو ختم کرانے میں انہوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ آپ کا یہ جو کشمیر ٹوڈے کا پروگرام ہے اور میرے لیے یہ آنر ہے۔ یہ ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا، یہ جو پار منگلا پل کے اس طرف لگائی تھی انہوں نے، پنجاب پولیس والوں نے جو چیک پوسٹ لگائی تھی، میرے خیال میں اس چیک پوسٹ سے شروع کرتے ہیں، پھر میں اس طرف بھی آ جاؤں گا۔ تو یہ چیک پوسٹ چونکہ میں یو کے تھا تو میں واپس آیا ہوں 24 جو اپنا مئی کو، تو مجھے آئے ہوئے میرے خیال 3-4 دن ہی ہوئے تھے، تو 2-4 جو بڑے انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے، اس میں رپورٹ مینس کہ جو ہماری اطلاع تک پہنچے، جن لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا کہ پولیس والے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے ہمارے، جو برطانیہ سے لوگ یہاں پر آ رہے تھے ان کو روکا جا رہا تھا، بلکہ خاص طور پہ جو ان کا جو پنجاب پولیس نے وتیرہ بنایا ہوا تھا کہ جو رات کا پیر تھا نا، جس وقت ہمارے لوگ یہاں سے ایئرپورٹ کے لیے پتا تھا کہ اتنی بڑی ٹریولنگ کرتے ہیں، تو اس وقت وہ ان کو روک کے اس وقت ان کو بہت تنگ کرتے تھے، اور بس مطلب جو ہے نا اپنے ایک ذاتی اور تو کوئی نہیں۔ میں جب ہمارے پاس اس طرح کی معلومات مطلب ایک ریلائبل سورسز سے ہوئی، تو پھر میرے ایک جو ہے وہ سینئر تھے ہمارے کالج میں، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کیونکہ ان کا اچھا جو ہے نا وہ کانٹیکٹس ہیں ضلع جہلم میں، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ لوکل جو آپ کے MNA ہیں ان کو رابطہ کریں، ان سے بات کریں، یا DC صاحبہ ہیں ان سے بات کریں کیونکہ وہاں پہ فیمیل DC ہیں۔ تو اتفاق ایسا کہتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنانا ہوتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے، وہ کام آپ سے لیا گیا، تو وہ نیکسٹ ڈے ہی اس جو میرا دوست ہے اس نے کسی ایک جگہ میٹنگ تھی، تو وہاں پہ DC صاحبہ بھی موجود تھیں اور جہلم کے MNA صاحب بھی موجود تھے، تو وہاں انہوں نے ان سے ذکر کیا۔ تو اب اگلا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویری نیکسٹ ڈے یعنی اس دن سنڈے تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سنڈے کو آتے ہیں اور موقع کے اوپر وزٹ بھی کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ موقع کے اوپر وزٹ کریں، تو ہم بھی آ جائیں گے۔ پھر یہاں سے ہمارا ایک جو وفد ہے وہ بھی گیا، وہ وہاں سے وہ یہ تینوں مطلب شخصیات جو ہیں MNA صاحب، DC صاحبہ جہلم اور DPO جہلم جو ہے، دیکھیں جو MNA صاحب ہیں وہ بھی ایگری تھے کہ یہ پوسٹ نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ، ایک تو وہ بڑی نیرو اسپیس ہے، دوسرا DC صاحبہ کا بھی وہ بھی ہمارے موقف کے ساتھ اتفاق کرتی تھی کہ جی واقعی نیرو اسپیس ہے، یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ MNA صاحب نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا، ہم نے کہا اگر آپ نے لگانی ہے دینے لگا لیں، دینے لگائیں نا، جہاں پہ وائڈر اسپیس اویلیبل ہے وہاں پہ 4-5 لائنیں ہیں، تو یہ تو بڑا مسائل ہے یہاں پہ، اور پھر یہ بالکل ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ بالکل ہمارے دروازے کے اوپر آپ نے یہ لگا دیا ہے۔ تو اس پہ DPO صاحب کا موقف یہ تھا کہ نہیں جی یہاں پہ یہی وہ جو میں نے ذکر کیا نا کہ رات کو جس وقت ہماری فلائٹس کا ٹائم ہوتا ہے جو ہمارے اوورسیز کشمیری جاتے ہیں، تو اس وقت ٹارگٹ ہے، تو وہ DPO صاحب کا موقف تھا کہ نہیں جی وہی ٹائم ہوتا ہے کرمنل ایکٹیویٹیز کا۔ تو میں نے ان کو سوال کیا سب کے سامنے، میں نے کہا DPO صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 3 ماہ سے یہ پوسٹ لگی ہوئی ہے، مجھے بتائیں کہ کیا پچھلے 3 ماہ میں آپ نے ایک بھی کرمنل پکڑا ہے یہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے کوئی کرمنل۔ میں نے کہا جب پکڑا نہیں تو پھر کہ اس پوسٹ کا آپ کو کیا فائدہ؟ میں نے کہا اگر آپ اس برج کے اس طرف دیکھیں تو ہماری پوسٹ ادھر لگی ہوئی ہے، ہر گاڑی وہاں پہ سکین ہوتی ہے، وہاں پہ ID کارڈ سکین کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی تو ہماری پولیس آپ کو دے سکتی ہے۔ اس میں پھر وہ بیچ میں جو منگلا کینٹ کا جو تھانہ ہے وہاں کے SHO صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم جو منگلا جو ہماری طرف منگلا کا جو پولیس اسٹیشن ہے آزاد کشمیر کا، کہ ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن انٹرچینج کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ لیں، یہ تو ابھی آپ کے سامنے مطلب یہ خود مان گئے ہیں کہ جی ہمارا ایک ہے آپس میں انٹر لنک، تو پھر آپ اس پوسٹ کو ختم کریں۔ بہرحال ہمیں کوئی اس کے اوپر کوئی فروٹفل کامیابی نہیں ہوئی، مطلب اس کے اوپر کوئی ایسا پازیٹیو رسپانس نہ ملا، تو پھر میرے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھی، تو پھر ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ایک آخری ٹرائی کی جائے، اور وہاں کے اسٹیشن کمانڈر صاحب کو ملا ہے، کیونکہ بیسیکلی جو کنٹرولمنٹ ایریا ہوتا ہے وہاں کے اسٹیشن کمانڈر ہی ہوتے ہیں جو سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر میں اگلے دن ان سے ٹائم لیا، مطلب میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے ودن 1 آور مجھے ٹائم بھی دے دیا، وہاں چلے گئے۔
وہاں پہ جب ان سے بات چیت ہوئی میں نے اپنے سارے جو ہماری پبلک ہے ان کے کنسرنز ان کو بتائے، کس طرح سے ہماری لوگوں کی تذلیل ہوتی تھی، سارا ان کو ایکسپلین کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. انہوں نے فوراً پرومپٹ ایکشن لیا. انہوں نے فوراً ان کو ہدایات جاری کی ڈی پی او صاحب کو کہ بھئی یہ یہاں سے فوراً موو کریں، لگانی ہے تو آپ آگے کہیں جا کے دینے میں لگا لیں، لیکن یہ ایریا خالی کریں. تو آپ سب نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے لیکن لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے اس معاملے کو، آپ نے آواز بلند کی اور اوورسیز نے جو ان کے مسائل ہیں وہ ہمارے تک پہنچائے ہیں، اس پر آپ نے ان کا حل نکالا ہے، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا حل نکالا. ایک بندہ اپنے گھر آنے کے لیے پیسے دے رہا ہے، اس پہ بھی آپ نے آواز بلند کی، کیا اس کا حل کیا ہے؟ جی وہ میں وہی ذکر کر رہا تھا بیچ میں، یہ چونکہ آ گیا پوائنٹ. تو وہ جو بیسیکلی ٹول کا میں بتا رہا تھا کہ اس وقت یہی ہمارے درمیان طے ہو گیا تھا اس وقت کے اسٹیشن کمانڈر صاحب اور ہمارے درمیان کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ جو ٹول ابھی لیا جا رہا ہے یہ منسٹری آف ڈیفنس کی نوٹیفیکیشن کے تحت لیا جا رہا ہے اور اس کو کیبنٹ نے اپروو کیا ہوا ہے. تو اب یہ کسی بندے کے کسی انڈیویجول کے بیسیکلی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک دم سے ختم کر دے. ادروائز تو کنٹونمنٹ بورڈ کا جو پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی اسٹیشن کمانڈر ہوتے ہیں اور ان کے بے شمار اختیارات ہوتے ہیں، وہ ختم کر دے. لیکن چونکہ یہ ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن ہے اس لیے یہ اسٹیشن کمانڈر صاحب کا بھی اختیار نہیں ہے. تو یہ چونکہ میں نے جس طرح بتایا کہ جب اس دفعہ اسٹیشن کمانڈر صاحب نے ہمیں، تو میں نے پھر ان کو وہی دوبارہ سے ایک ریمائنڈر بتایا کہ جی اس طرح سے ہمارا ان کے ساتھ سلسلہ چلا تھا. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ جی آپ ایک کام کریں کہ آپ ایک فریش اپلیکیشن مطلب جو ہے نا مجھے ایڈریس کر کے تو وہ دے دیں. تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جس سے مجھے لگتا ہے کہ اب کام ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ جی قانون جو ہیں وہ انسانوں کی فلاح کے لیے بنائے جاتے ہیں اور انسانوں کی آسانی کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ یہ جو آپ کا مطالبہ ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اپنی پوری ریکمنڈیشن لکھ کے بھیجیں گے کہ اس کو کشمیر کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ اب کارڈ کی حد تک کہ وہ اپنا کارڈ دکھائیں اور وہ ایگزیمٹ ہو. یہ کبھی امید ہے کہ کشمیریوں پہ اس میں جو ہے ریلیف ملے گا. کشمیریوں کے حوالے سے آپ آواز بلند کر رہے ہیں، چاہے اوورسیز کشمیری ہیں یا میرپور کے رہنے والے ہیں، کیا خوشخبری ہے کشمیریوں کے لیے خاص طور پر؟ دیکھیں ایسا جو اس طرح سے دیکھیں انسان میری ایک اپنی ذاتی سوچ ہے کہ انسان جس معاشرے میں پیدا ہوا ہو، بڑا ہوا ہو اور رہ رہا ہو تو اس کو اپنا اس جو سوسائٹی ہے یا وہ جو ایریا ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں یا اس کی ویلفیئر میں اپنا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. تو الحمدللہ میرے والد صاحب وہ بھی بزنس مین ہیں، وہ بھی ساری زندگی پبلک کے لیے اور میرپور کے لیے انہوں نے بھی بہت کچھ کیا. تو انہی سے ہم نے سیکھا ہے اور انہی کے ہم جو مطلب انہی کو فالو کر رہے ہیں، انہی کے جو فٹ سٹیپس ہیں انہی کو فالو کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام جو ہے نا وہ کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہوا ہے تو ہم اس جو اپنی قابلیت ہے یا جو ہم سے بن سکتا ہے وہ ہم اس میرپور کی ویلفیئر کے لیے یا ہماری جو پبلک ہے اس کی ویلفیئر کے لیے وہ کام ضرور کریں. تو انشاءاللہ ایک پروجیکٹ ہے جس سے انشاءاللہ میرپور کی مطلب جو ہے نا شان میں بہت زیادہ انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور بلکہ پوری دنیا میں میرپور کا ایک نام بنے گا. ابھی چونکہ میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرتا کیونکہ ہم کچھ ساتھیوں کو ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ آن بورڈ لے رہے ہیں. تو وہ بھی عنقریب انشاءاللہ، زیادہ نہیں انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے نا بڑی یہ جو بکر عید آ رہی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے وہ بڑی خوشخبری ہوگی کشمیریوں کے لیے، خاص طور پر میرپور کے لیے. اور دیوار جڑی ہے کنیا پر جانی ہے. یقیناً آپ کے والد صاحب نے، آپ کے بزرگوں نے کشمیر کے لیے اور خاص طور پر میرپور کے لوگوں کے لیے بڑے کام کیے ہیں. وہی جذبہ آپ کے اندر بھی موجود ہے. تو فیصل منظور صاحب، آخر میں میرا یہ سوال ہے کہ کہیں سیاست میں آنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر، میں حقیقت بتاؤں کہ میری کوشش رہی ہے بہت عرصہ پہلے، آج سے کہہ لیں کہ 6-7 سال پہلے کہ چلیں اگر کوئی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بہت زیادہ منافقت ہے، بہت زیادہ لیگ پولنگ ہے. تو ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. ہم خاص طور پہ جھوٹ سے تو سخت نفرت ہے. تو پھر مطلب اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ بھائی یہ سیاست سے بندہ پرہیز ہی کرے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو خود خاموشی کے ساتھ جو ہم پبلک کے لیے کر سکتے ہیں وہ بغیر سیاست بھی اللہ کے فضل سے ہم کر رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
آپ نے اپنا بیٹھنا اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے وہ فلاحی کاموں کے لیے رکھ لیا اور لوگوں کی خدمت کے لیے رکھ لیا ہے۔ فیصل منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ، ابھی تک کے لیے آپ نے میزبان آصف اقبال کو کشمیر ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔